فولک ایسڈ کیوں اتنا جو ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس وٹامن کا استعمال کریں؟ دیکھیں جتنی بھی ہم خوراک لیتے ہیں اس خوراک میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. جسم کو خود کو بھی دیکھا جائے تو جسم کے جو مختلف سسٹم ہیں، مختلف جو اس کے نظام ہیں، وہ ایک دوسرے سے ان کا ربط ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. اگر نظام انہضام صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہا تو جسم کے جو دوسرے کارڈیک سسٹم ہے، جو آپ کا نروس سسٹم ہے، مسکولوسکیلیٹل سسٹم ہے، وہ سارے بالکل جو سارے جسم کے اعضاء ہیں، وہ کوئی بھی کام ان میں سے ایک بھی نظام ٹھیک نہیں کرتا تو وہ دوسرے نظام اس سے متاثر ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے ایک ربط ہوتا ہے ایک دوسرے سے. خوراک کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے. ہم مختلف طرح کے جو وٹامنز ہماری خوراک میں جاتے ہیں، جو مختلف طرح کے منرلز جاتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے. پھر جو جب جسم کے اندر یہ چلے جاتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جو جز ہے اس کو توڑنے کے بعد پھر وہ استعمال ہو رہا ہے، جسم کے خاص حصے میں استعمال ہوتا ہے. وٹامن جو ہے یہ بھی اس طرح کے ہیں. ہم مختلف جو خوراک میں مختلف چیزیں ہیں اس سے ہمیں یہ وٹامنز مل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اب مختلف اس کی اقسام ہیں کہ خاص طور پہ اس کو دو اقسام جو واٹر سولیبل اور فیٹ سولیبل جو ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے، اے، ڈی، ای اور کے. اس میں جو فیٹ سولیبل ہوتے ہیں وہ تقریباً 6 ماہ تک جو ہے ہمارے جسم کے مختلف جو اس کے جو جہاں پہ وہ ذخیرہ ہوتے ہیں اندرونی باف پہ رہتے ہیں، بالکل وہ جو فیٹ والی جو حصے ہوتے ہیں خاص طور پہ لیور وغیرہ وہاں پہ یہ سٹور ہو جاتے ہیں. جسم کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ خاص طرح کے وہ کیریئر ہوتے ہیں مالیکولز، وہ اس کو لے جاتے ہیں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. یہ جو واٹر سولیبل وٹامنس ہوتے ہیں جس طرح وٹامن سی اور وٹامن بی، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع فولک ایسڈ ہے. فولک ایسڈ جو ہے یہ وٹامن بی جو ہے، بی وٹامن، اس کی ایک قسم ہے. صحیح، اس کے جو مختلف اقسام ہیں اس میں سے ایک فولیٹ بھی ہے، فولک ایسڈ. اس کو جو نیچرلی ہمیں ملتا ہے، جیسے جو ہم نیچرلی چیزیں کھاتے ہیں، فروٹ وغیرہ اور یہ چیزیں، اس میں فولیٹ ہوتا ہے. صحیح. اب فولیٹ جو ہے پھر انسان نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر کے فولک ایسڈ جو بہتر طور پہ اس کا ہمارے جسم پہ اثر ہوتا ہے تو اس کو فولک ایسڈ کے اثر جو ہے اس کی وہ شکل دی ہے. اب یہ وٹامن سی اور وٹامن ڈی اور اسی میں فولک ایسڈ وغیرہ بھی ہے، تو یہ جب ہم خوراک سے لیتے ہیں تو روز جو ہے یہ ختم ہوتا رہتا ہے، یہ باہر نکلتا ہے. تو اس لیے واٹر سولیبل ہونے کی وجہ سے اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اب چونکہ یہ فولک ایسڈ کیوں ضروری ہے؟ فولک ایسڈ کا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب حاملگی ہوتی ہے، تو حاملگی کے جو شروع والا مہینہ ہوتا ہے اس میں جو شروع کی بچے کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک نیورل ٹیوب بنتی ہے، اسی سے جو ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس میں بعد میں جا کے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. اب جو ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے اس میں جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، دماغ اور حرام مغز، یہ جو اسپائنل کارڈ ہے، حرام مغز ہے، یہ اسی نیورل ٹیوب سے دماغ اور یہ جو بعد میں انہوں نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. اب اگر جن خواتین میں فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیورل ٹیوب جو ہے اس نے اپنے جو دوسرے ہفتے کے اینڈ پہ جا کے ایک خاص مخصوص وقت پہ جا کے وہ بند ہونا ہوتا ہے. تو جو تحقیق سامنے آئی ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جن خواتین میں فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے ان میں یہ جو نیورل ٹیوب ہے وہ بند نہیں ہوتی، تو اس کی وقت پر بند نہیں ہوتی. بعد میں بھی وہ چونکہ وہی ایک اس کا وقت ہوتا ہے جب اس میں بند ہونا ہوتا ہے، تو وہ جب بند نہیں ہو پا رہی ہوتی تو اس کا ایک دوسرا اسپائنا بائیفیڈا جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے. وہ باہر کی طرف وہ جو اندر والا نیورل مٹیریل ہوتا ہے اسپائنل کارڈ میں وہ باہر کی طرف نکل آتا ہے. اب پھر اس کی مختلف اقسام ہیں کہ وہ بعض میں وہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، بعض میں کم ہوتا ہے. اب منرل جو ہیں ہمارے جسم کو جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی کمی کی صورت میں ہمارے جو جسم میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ریپیئرنگ وغیرہ جسم کی. اب فولک ایسڈ جو ہے یہ جو ڈی این اے ہمارا وراثتی ایک بنیادی جز ہے، جینیٹیکل وہ مٹیریل ہے، اس کی سینسس میں، اس کی بناوٹ میں فولک ایسڈ کا کردار ہوتا ہے. جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وٹامن B12 کے ساتھ جب فولک ایسڈ ملتا ہے تو ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ بھی اسی کی مرہونی منت ہے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر جو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اب آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں میں لے جانے کے لیے ریڈ بلڈ سیلز کی ضرورت ہوتی ہے.
بالکل ایک طرح سے وہ ٹرانسپورٹر ہے ان کے. بالکل ریڈ بلڈ سیل کے ساتھ جو ہے وہ آئرن اور پھر ریڈ بلڈ سیلز کو جو ہے جو سرخ ذرات ہیں خون کے ان کو خود کو ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے ان کے لیے ان کو فولک ایسڈ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا جو ہے نظام ایک دوسرے سے جو ہے منسلک ہوتا ہے. اب فولک ایسڈ کی صرف یہی اہمیت نہیں ہے. اب ایک تو بچے کی ڈیولپمنٹ میں ہوگی کہ مثلا وہاں پہ فولک ایسڈ اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو کارڈیک ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں ایک خاص طرح کا جو ہے وہ جسم میں ایک مادہ جو ہے وہ بنتا ہے جس کو توڑنے کے لیے جو ہے فولک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کو صحیح وقت پہ نہیں توڑا جاتا, دوسرے اجزاء میں تبدیل نہیں کیا جاتا, تو جو وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو وہ ایتھروسکلوسس ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں وہ زیادہ ہارڈ ہوتی جاتی ہیں, سخت ہوتی ہیں, تو اس میں یہ مسئلہ بنتا ہے. وہ بھی فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کولیسٹرول کو جو بلڈ کولیسٹرول ہے اس کو کم کرنے کے لیے اب دو طرح کے کولیسٹرول ہوتے ہیں, ایل ڈی ایل اور وہ ایچ ڈی ایل. جو ایل ڈی ایل وہ خطرناک ہوتا ہے, ایک اچھا کولیسٹرول ایک برا کولیسٹرول. جو برا کولیسٹرول ہے اس کی مقدار کو کم کرنے کے لیے وہاں پہ بھی فولک ایسڈ ضرورت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل ڈاکٹر, کہ جسم میں تھکن کا احساس ہونا اور بار بار نیند آنا, کیا یہ کسی وٹامن کی کمی کی معاف کیجیے گا نشانی ہے یا نہیں؟ جی, یہ خوراک کی کمی کی نشانی ہوتی ہے. جسم میں خون کی کمی ہو, وٹامن جو ہیں وہ پورے نہ ہوں, تو پھر اس طرح جسم بہت ہی جیسے تھکا ہوا, جسم میں ہمت نہیں ہوتی, اس طرح کا احساس ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے نیورولوجیکل فیکٹر جو ہیں وہ روحی روانی لحاظ سے جو ہے نفسیاتی طور پہ وہ خاتون کس طرح کی ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. خود اس کی جو یہ جو فولک ایسڈ ہے اس کی کمی کی علامات بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں, جیسے جسم میں شدید قسم کی تھکاوٹ آنا, بھوک نہ لگنا, سر درد سا رہنا, سر چکرانا, یا مثلا وہ جیسے پوری طرح سے بندہ جو ہے اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ایکٹیو, ذہنی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوتا. بالکل اس طرح کی جو ہے علامات اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. تو ہم اس کی جو ہے وقفے سے پہلے اس کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے. اب دیکھیں یہ تصویر بھی سامنے آ گئی ہے. تو جس طرح ہم نے اسپائنا بائفیڈا کی بات کی تھی, اب ہمارے اس پروگرام کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہی ہے, کیونکہ فولک ایسڈ جو ہے حاملگی کے دوران خاص طور پہ یہ والے جو کیسز ہیں بہت زیادہ تو یہ سامنے نہیں آتے, لیکن جو بھی چونکہ وہ بچے کی بات ہوتی ہے تو اس طرح کا جو بھی کیس سامنے آتا ہے اس میں جو مختلف ریسرچ ہوئی ہے اس میں اس کی جو بڑی وجہ ہے اس میں مختلف طرح کے فیکٹر ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں, جینیٹک فیکٹر ہو سکتے ہیں, لیکن جو ایک بات پکی ہے وہ فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے یہ والا مسئلہ سامنے آتا ہے. فولک ایسڈ کا ایک اہم کردار ہے اس مسئلے میں. فولک ایسڈ کا ایک اہم کردار ہے. جن خواتین میں فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے ان میں یہ اسپائنا بائفیڈا کا مسئلہ سامنے آتا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے جو مٹیریل ہے مننجز وہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اور اس میں فلوئڈ جمع ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات نرو باہر آئی ہوتی ہیں, بعض میں نرو جو ہیں باہر نہیں آتی. بالکل, ایک میں نرو ہے, ایک میں مننجوسیل ہے, ایک میں مائلو مننجوسیل ہے. جو سب سے اس کی بدترین حالت ہوتی ہے وہ مائلو مننجوسیل ہوتی ہے. ڈسیبلٹی جو ہے اس کے علامات پہلے والے میں مننجوسیل میں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو مائلو مننجوسیل ہے اس میں وہ تقریباً 70 سے 80% جو بچے ہیں وہ نیچے والے جو ان کے دھاڑے ہیں اس میں علامات اس کی ظاہر مختلف طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی, یہ وہی مسئلہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ نوزاد جو نومولود جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے جب آتا ہے یہاں پر تو اس کے پیچھے ایک عجیب سا پھوڑا سا ہوتا ہے. بالکل یہ بالکل وہی چیز ہے, اسی کو اسپائنا بائفیڈا کہتے ہیں. اب اس کی مختلف حالتیں ہیں کہ اس میں بعض لوگوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ معلوم بھی نہیں ہوتا, وہ اچانک کسی اور وجہ سے جو ہے وہ ایکس رے کرواتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کو اسپائنا بائفیڈا کا. اس میں یہی ہے کہ وہ پریشر بہت زیادہ نہیں ہوتا. اب یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں, جیسے نیچرلی ہم نے جو بات کر رہے تھے کہ بات نیچرل چیزوں میں فولیٹ ہوتا ہے, فولک ایسڈ نہیں ہوتا. فولک ایسڈ کو جو ہے انسان نے تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کو اصل فارم میں, اب دیکھیے کہ مثلا بروکلی ہے, یہ گوبھی میں بھی پایا جاتا ہے, شاید یہاں پہ وہ نہیں ہے, پالک وغیرہ میں پایا جاتا ہے, فش ہے. اب تصویر جو ہے وہ گاجر, مختلف جو ہے وہ چیزیں اس طرح کے جو جوسز وغیرہ ہیں جیسے اورنج جوس ہو گیا اس میں بھی اس کی مقدار ہوتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
یہ جو ہم نیچرل غذا کھاتے ہیں صحت مند ہیں وہی شاید کھاتے رہیں تو ہمارے لیے وہ کافی ہوگا. لیکن بعض لوگوں میں جو ہے اس کی جو مطلوبہ مقدار ہوتی ہے وہ پوری جسم میں نہیں جا رہی ہوتی, اور خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب جو ہے ہم نے بچے کا وہ پلاننگ کرنی یا منصوبہ بندی جو ہے اس ماہ میں بچے کی کرنی ہے, اور یہ والا مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے. تو اس لیے پریگنینسی سے بھی پہلے اگر جو شادی شدہ خواتین ہیں, اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جن خواتین کی آپ شادی کرتے ہیں ان ماؤں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے, وہ شادی کے جو سارے آداب بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, اور ان جو نکات ہوتے ہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے یہ بھی ساتھ ان کو جو ہے وہ بتائے جانے چاہیے جن کو علم نہیں ہوتا, کیونکہ شادی کے فوراً بعد جو ہے فولک ایسڈ کی مطلوبہ مقدار شروع کر دینی چاہیے. اور جن لوگوں کو وہ پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ, وہ جب بچے کے لیے پلان کر رہے ہوں تو اس سے کم از کم 1 ماہ پہلے فولک ایسڈ کی مقدار جو ہے وہ 400 مائکرو گرام روزانہ کی بنیاد پہ اس خاتون کو دی جانی چاہیے. اور یہ فرسٹ ٹریمسٹر جو ہے اس کے جو حاملگی کے جو پہلے 3 ماہ ہوتے ہیں اس میں بھی یہی مقدار جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. پھر بعد میں اس کی مقدار کو تھوڑا سا زیادہ کیا جاتا ہے جب وہ بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے ماں کا, اس وقت بھی فولک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کسی کی غذا میں یہ کنفرم بات ہے کہ جو فولک ایسڈ کی مطلوبہ مقدار ماں کو چاہیے وہ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ پھل سبزیاں وغیرہ یا گندم ان چیزوں میں ہوتی ہے, تو ان کے ذریعے جو مطلوبہ مقدار ہے وہ ماں کے لیے پوری نہیں کی جا سکتی. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ فولک ایسڈ کی جو سپلیمنٹس ہیں, گولیاں وغیرہ, یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, نیوٹریشن جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ جو مارکیٹ میں ہے وہ کس طرح سے اویلیبل ہیں. بعض لوگوں کو وہ نگلنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی بھی وہ مختلف فارم میں وہ جیسے چکم کی صورت میں چنگم جو ہے اس کو جو ہے اس صورت میں بھی ہوتا ہے, چاکلیٹ کی فارم میں یا مختلف فلیورز میں فورٹیفائڈ جو ہے وہ ناشتے کے جو چیزیں ملتی ہیں. تو مختلف اس کی اشکال میں یہ فولک ایسڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے, تو اس کو وہاں سے حاصل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اکثر ہم نے یہاں پر گفتگو کی, آپ کے ساتھ میری گفتگو رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کا حد سے زیادہ استعمال بھی جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آپ اتنی مقدار میں فولک ایسڈ لے رہے ہیں اور اپنی جسم کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو دیکھا ہے آپ نے وہ بنٹیز کی طرح ٹافیز کی طرح کھاتے ہیں گولیاں, حد سے زیادہ لینے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا؟ دیکھیں, حد سے زیادہ اس کو بھی نہیں لینا چاہیے, بلکہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اسی لیے نیوٹریشنسٹ کی بات کی تھی کہ آپ کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے رہیں, کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ملٹی وٹامنز لے رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ایک دوائی ہے اس میں اب ان کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, انہوں نے وہ کچھ دوائیاں اس کو جو ہے وہ پرسکرائب کر دی ہیں, اب اس میں بھی ایک چیز کی مقدار ہے وہ, اور وہ الگ سے وہ کسی دوسرے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز بھی ضروری ہے, وہ کہیں اور سے فولک ایسڈ بھی لے لیتے ہیں, اور فولک ایسڈ پہلے سے جو دوائی ہے اس میں بھی پائی جاتی ہے. حتیٰ جو جب میڈیکل میں جب دوائی تجویز کر رہے ہوتے ہیں مریض کو تو اس کی ہسٹری میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہیں یا پہلے سے کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ دوائیوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. دو دوائیوں کو, بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اکٹھا نہیں لیا جاتا, وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کی بھی مقدار جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نہیں لینی چاہیے, اور 400 مائکرو گرام جو ہے اس کے لیے ضروری ہے وہی لینی چاہیے. خاص ذہنیت پائی جاتی ہے, جیسے ہی فولک ایسڈ کا نام آیا تو ہاں بھائی یہ جو ہے ایک حاملہ خاتون ہی کے لیے بنایا گیا ہے, اسی کو کھانا ہے یہ چیز. تو کیا اس کے علاوہ کیا یہ ذہنیت صحیح ہے, اور کیا اس کے علاوہ ایک عام شخص آپ کی طرح میری طرح کیا یہ کھا سکتے ہیں اس کی, اور کوئی اثرات بھی ہیں اس کے اوپر کس طرح سے؟ جو حاملہ خواتین کے علاوہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی مقدار لیں, ضروری نہیں کہ صرف خواتین کو ہی یہ چیز دینی چاہیے. مرد جو ہیں, بچے, حتیٰ دودھ پیتا جو بچہ ہے اس میں بھی فولک ایسڈ جو ہے وہ ماں کے دودھ کے ساتھ ہی چکے جاتی ہے, تو جب وہ ماں بچے کو دودھ پلانے والے وہ دورانی میں ہوتی ہے تو اس دوران بھی جو فولک ایسڈ کی ایک مقدار جو ماں کو دی جاتی ہے اس کا تھوڑا سی مقدار جو ہے اس کو بڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ بچے تک پہنچے. تو اب جو جس طرح ایک سپرموجینیسس ہوتا ہے, جو لوگ یعنی
بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسپازم سے مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کی ریپیئر وغیرہ، اس کی موٹیلٹی کو جو زیادہ کرنے کے لیے وہ بھی فولک ایسڈ کی جو مختلف جو تحقیق سامنے آئی ہیں وہ بھی اس کی مرہون منت ہوتا ہے. یعنی اس کا جو اثرات ہیں مردوں میں اس لحاظ سے بھی ظاہر کیے گئے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے تو تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ جو ہارٹ میں ہائپو جو ہے کرسٹین ایک مادہ سا ہوتا ہے، وہ اگر جو ہے اس کی زیادتی ہوتی ہے، اس کو ٹوٹنا چاہیے، اگر وہ ٹوٹ کے دوسرے اعضاء میں جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تو اس کا جو ہے اثرات برے پڑتے ہیں. ہماری جو خون کی نالیاں ہیں وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ جب وہ ہارڈ ہوتی ہیں تو خون جمنا شروع کر دیتا ہے، خون بآسانی پاس نہیں ہو پاتا ماسٹر. جی بالکل، اور اس سے ہارٹ کا مسئلہ بنتا ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر وہی خون جو ہے وہ دماغ کی طرف جاتا ہے، وہ سٹروک والے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بھی اس کے جو رسک خطرہ جو ہے اس کا وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیز ان لوگوں میں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے. پھر ماں کو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس دوران بھی ایک نفسیاتی طور پہ وہ دباؤ میں چلے جاتی ہے، تو اس کو اس دباؤ سے نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ فولک ایسڈ جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح جو ہے فولک ایسڈ کے مختلف طرح کے جو ہیں وہ کام ہیں. کولیسٹرول کو بھی یہ کام کرتا ہے، جو ہماری عمر کے لحاظ سے جیسے جیسے جو ہے ہمارے اندر جو سیلز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، ان کی ریپیئرنگ وغیرہ اس کو جو بھی یہ بہتر کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہ حاملگی تک جو ہے اس کا دائرہ محدود نہیں ہے، دوسروں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ فولک ایسڈ کی مطلوبہ مقدار جو ہے وہ پوری جتنی بھی ان کو ضرورت ہے اس کی وہ لے رہے ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب، ایک چیز پوچھنا چاہوں گی یہاں پر. اب میں نے دیکھا ہے کہ ایران میں کی بہت اچھی بات ہے کہ اب یہاں کے ڈاکٹرز وغیرہ 30 سال کے بعد ہر خاتون کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ ملٹی وٹامنز لیں، یہ لیں، وہ ایسی سپلیمنٹس لیں جو آپ کے جسم میں جن وٹامنس کی کمی ہے ان کو پورا کیا جائے. یہ بات کس حد تک درست ہے کہ 30 سال کے بعد ایک خاتون جو ہے اس کو ملٹی وٹامنس لینی؟ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس ملٹی وٹامنس کے ڈبوں پر لکھا ہے کہ یہ 30 سال کے لیے ہے، وہ 40 سال کے لیے ہے. تو کیا سچ میں اتنا فرق ہے ان میں؟ جی بالکل فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم نے جس طرح منرلز اس کی وٹامنس کی بات کی، اب مختلف طرح کے وٹامنس ہیں. اب آ چکے ہم وٹامن ڈی کی ایک قسم ہے کہ فولک ایسڈ، اس پہ بات کر رہے ہیں. اب 30 سال کی عمر تک ہوتا ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشیم کے لیے ضروری ہوتی ہے. 30 سال کی عمر تک کیلشیم جسم میں جمع زیادہ ہوتی ہے، باہر جو اس کا جو نکلنا ہوتا ہے ہڈیوں سے باہر آنا وہ کم ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں میں زیادہ ابزارو ہوتی ہے، اس کا ذخیرہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور 30 سال انسان کی جو ایک مضبوطی کی جو عمر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی ماشاءاللہ صحت مند کوئی مرد ہے، خاتون ہے، وہ 30 سال کی عمر میں وہ اپنی بہترین حالت میں ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی ہڈیوں سے کیلشیم باہر آئے گی تو اس وقت اس کی ہڈیاں کمزور یا ایجنگ افیکٹ جیسے عمر کے جو برے اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس عمر کی ضرورت ہوتی ہے کہ 30 سال کے بعد جو ہے وہ جن چیزوں کی جسم میں کمی ہو رہی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اگر خدا نخواستہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، اور وٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشیم کی کو جذب کرنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے، وٹامن ڈی کی مطلوبہ کمی خون میں پوری ہونی چاہیے، کیلشیم کی جو مطلوبہ کمی ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے، اس لیے یہ سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں. اور خواتین میں چونکہ مینوپاز جو ہے سن یاس کی وہ بعض علاقوں میں وہ لیٹ 30s مثلا 38 سال کی عمر میں شروع میں، یا مثلا زیادہ تر میں یہ ہوتا ہے کہ 40 کے بعد جو ابتدائی سال ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی جو وہ یہ عمر ہے مختلف ہوتی ہے. اس وقت جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر جو ہارمون ہوتے ہیں ایسٹروجن اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کی کمی سے پھر یہ جو کیلشیم اور ان سب کا آپس میں چونکہ ربط ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے 40 سال کی عمر میں خاص طرح کے منرلز ہیں جو وہ سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ دوسرے دیے جاتے ہیں. بال گر رہے ہیں اور ناخن بہت کمزور ہیں، کیا یہ کسی وٹامن کی کمی ہے یا نہیں؟ بتائیے نا. بالکل، یہ جو ہے جو ریپیئرنگ کا عمل ہوتا ہے وٹامن سی وغیرہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جس میں پروٹین آپ کی جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. تو فولک ایسڈ کا اثر جو ہے وہ بالوں
پہ بھی ہو رہا تھا. جس طرح ہم نے یہ جو تصویر دکھائی تھی اس میں جو مختلف چیزیں اس تصویر میں نیچرلی جو دکھائی گئی تھی. بالکل ایک سوال بھی ابھی آیا ہے, میں یہ بتانا چاہتی کہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا اس کا سوال. بالکل اس کا اثر جو ہے وہ بالوں پہ بھی ہوتا ہے کہ بال جو ہے اگر وٹامنس وغیرہ یہ کم ہے, فولک ایسڈ کی مقدار کم ہے تو جو بال ہیں وہ عمر سے پہلے گرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مثلا مردوں میں ہوتا ہے, یہ ایک چونکہ سیکس ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے, جو بال جو ہے وہ مردوں کے گرتے ہیں. تو خواتین میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے, وہ خاص جو بال ٹوٹ کے گرتے ہیں. یہ اس کو ڈرماٹولوجسٹ کو کسی دن بلائیں گے تو وہ بہتر انداز میں وہ بالوں و اسکن اسپیشلسٹ جو ہیں اس میں بتائیں گے. لیکن خوراک کا لازمی طور پہ اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ بہتر خوراک پئیں گے تو وہ جسم کے جس طرح مثلا ناخن, یہ جو بال وغیرہ ہیں ان کی جنس ایک ہی ہوتی ہے, تو یہ پروٹین کی کمی کی وجہ سے مختلف جو وٹامنس ہیں ان کی کمی کی وجہ سے جو ہے ان پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک خاتون جب حاملہ ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پر اشارہ کیا کہ جب وہ بچے کے لیے پلان کر رہے ہیں تبھی سے فولک ایسڈ کا استعمال کرنا شروع کر دیں, بلکہ جب سے وہ ان کی شادی ہوتی ہے. 3 مختلف سیمسٹرز ہیں, تو ان 3 مختلف سیمسٹرز میں فولک ایسڈ کے ساتھ اور کون کون سی چیزیں جو ہیں, یعنی اب میں سپلیمنٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, جو اس کو مکمل ایک یعنی کہتے ہیں نا وہ تندرست غذا جو ہے جسم کو پہنچاتی ہے, کون سی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو فولک ایسڈ ہے یہ تو شروع میں بتایا جاتا ہے کہ مثلا فولک ایسڈ کو لینا چاہیے. مثلا اس میں وٹامن بی ہے. پھر جب ہوتا ہے کہ مثلا 3rd ٹریمسٹر آ جاتا ہے اس میں وٹامن سی جو ہے اس کو زیادہ کر دیا جاتا ہے. مثلا کیلشیم کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو حاملگی میں کیلشیم کی مقدار بہت ضروری ہوتی ہے. وہ بچے کی جو ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں جو 2nd ٹریمسٹر ہوتا ہے اس میں, اور 3rd ٹریمسٹر میں مثلا فاسفورس, کیلشیم, یہ جو اجزاء ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے, آئرن جو ہے اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس میں فیرس سلفیٹ اس لیے جو ہے اس میں دیے جاتے ہیں. ملٹی وٹامن جو ہیں وہ ماں کو دیے جاتے ہیں. اب اس وقت جو ایک ماں کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تو ماں کی صحت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, اور پھر بچے کی جو بہتر نشو و نما کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا بعض جب بچے کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے تو شروع میں ماں کے دودھ میں بھی بعض چیزیں جو ہیں وہ پوری طرح سے نہیں ہوتی, تو پھر وہ مختلف قطروں کی صورت میں ان چیزوں کی جو مقدار ہے وہ بچے کو پہنچائی جاتی ہے. تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کی مقدار جو ہے مثلا کیلشیم ہو گیا, فاسفورس ہو گیا, آئرن ہو گیا, فیرس سلفیٹ وغیرہ, یہ چیزیں جو ہیں, اور وٹامن سی کی جس طرح بات کی, یہ جوسز وغیرہ اورنج وغیرہ کے, خاص طور پہ کیلشیم اور وٹامن سی 3rd ٹریمسٹر جو ہے اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ خواتین جو ہیں تھوڑی لاپرواہی کرتی ہیں یہاں پر, اور ٹھیک ہے پہلا بچہ دوسرا بچہ اپنی ڈاکٹر خود بن جاتی ہیں, اور جب جو ان کا دل چاہا وہ منرل اٹھا کے کھا لیا, وہ سپلیمنٹس یا وہ وٹامنس جو بھی ہیں ان کا استعمال اپنی تجویز کردہ جو پرسکرپشن ہے اس پر کھانا شروع کر دیا, کس حد تک یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو غذا مکمل ہے, دیکھیں وہ ساری طرح کی جو ہے ان کی ایکٹیویٹی بھی اسی طرح کی ہے, یعنی روزمرہ کی زندگی جو روٹین ہے ان کی سرگرمیاں وہ ایک فعال ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ان کی اچھی ہے, تو اگر وہ اس کے ساتھ زیادہ خوراک بھی لے رہی ہیں تو جتنی کیلوریز ان کو ضرورت ہے وہ صرف بھی ہو رہی ہیں, اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی خاص چیز کو ضرورت سے زیادہ لے رہی ہوتی ہیں, جو حاملگی میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا میٹھا کھانے کو بعض خواتین کا بالکل مختلف طرح کی چیزیں وہ زیادہ دل کر رہا تھا, کسی ایک ہی چیز کو اگر وہ ضرورت سے زیادہ وہ لیتی جائیں گی تو فیٹ جو ہے وہ جمع ہوں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا بچہ جو ہے اس کا سائز وہ ضرورت سے وہ بڑا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ سیزیرین پہ مسئلہ جاتا ہے کہ نیچرل جو برتھ ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے. تو اس سے متعلقہ زیادہ خوراک کھانے سے پھر اس کے جو دوسرے مثلا کارڈیو ویسکولر جو ہیں ڈیزیزز یہ سامنے آ سکتی ہیں, جو حاملگی میں ویسے ہی جو سارے ہارمونل جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے پڑے ہوتے ہیں اوپر نیچے. اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ کسی جو نیوٹریشنسٹ ہیں اس کے زیر اثر رہتے ہوئے, یا خود سے اگر پڑھی لکھی ہیں تو خود سے جو ہے ان کو پوری ہر چیز کی آگاہی ہونی چاہیے, اور جتنی ضرورت ہے اسی مقدار میں لیں, اور جو چیزیں مفید ہیں جو نیچرل چیزیں ہیں مثلا پھل ہو گئے, سبزیاں ہو گئی, ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں, کیونکہ ان کے جو برے اثرات جو ہیں وہ جسم پہ نہیں ہیں. لیکن جو جس طرح اگر کوئی میٹھی چیزیں ہیں, سینتھیٹک جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو بنائی ہوئی ہے, ہم جس کو وہ مختلف چیزوں کو تبدیل کر کے جو بناتے ہیں, تو ان کا استعمال جو ہے وہ کم رکھنا چاہیے.
جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال آیا ہے اور یہاں پر جی ہاں فاطمہ لکھتی ہیں کہ جب یہ حاملہ تھیں تو ان کے دانتوں پر غالباً کریکس پڑ گئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کے دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے حمل کے دوران. تو یہ ڈاکٹر نے ان کو کچھ خاص جواب بھی نہیں دیا ہے, تو یہ کیا کیلشیم کی کمی ہے پوچھتی ہے یا نہیں, یہ حاملے کی وجہ سے ان کو ابھی مسئلہ پیش آیا؟ دیکھیں حاملگی میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بات کی کہ اگر ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے زیادہ ہے, اس دوران جب بچے کو بھی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے تک جو ہے وہ چیزیں پہنچنی ضروری ہوتی ہیں, اور وہ بچہ جو ہے ماں کے جسم سے یہ ساری چیزیں لے رہا ہوتا ہے. اگر ماں مطلوبہ کیلشیم نہیں لے رہی تو ماں کے جسم سے جو ہے وہ ساری جو مقدار ہیں اس کی جو بچے کو ضرورت ہے وہ نکل کے جائے گی بچے تک. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حاملگی میں کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جائے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دوران کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اوسٹیوپروسس وغیرہ یا مثلا دانتوں کے جو مسائل ہیں یہ بھی سامنے آ سکتے ہیں, لیکن کوئی دانتوں کی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ڈینٹسٹ سے رجوع کریں تاکہ بہتر طور پہ اس کو تشخیص دیا جائے.